الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آخری پارے کی سورہ علم نشرح تلاوت کی ہے اور ایک فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کیا ہے، جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہٹا نہیں دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا، بلا شبہ تکلیف کے بعد آسانی ہے، یا تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو تنہائی میں بھی خوب اللہ کو یاد کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کر کے رکھیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، ایک تکلیف دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ تکلیف ایک، آسانیاں دو ہوں تو آسانیاں زیادہ ہیں، تکلیف ایک ہے۔ یہ اسی آیت اور سورہ علم نشرح سے متعلق ہی یہ فرمان ہے کہ اس میں جو لفظ یسر ہے اس کا ترجمہ ہے آسانی، اور جو لفظ عسر ہے فإن مع العسر، عسر عین سے، اس کا معنی ہے مشقت، مشکل۔ تو عربی جاننے والے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس میں معرفہ ہوتا ہے اور اس پر الف لام آ جائے اور وہ ڈبل ذکر ہو، العسر العسر یہاں دو مرتبہ ذکر ہوا، اور معرفہ جب ڈبل ذکر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک ہی مطلب مراد ہوتا ہے۔ اور جب نکرہ کئی دفعہ ذکر ہو تو جتنی دفعہ ذکر ہوگا
اتنے مفہوم مراد ہوں گے۔ یہاں پر مشقت کو معرفہ لایا یعنی مشقت ایک ہے، اور یسر آسانی کو نکرہ لایا یعنی آسانیاں بہت ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں سوچے تو مشکلیں انسان کی زندگی پر کم آئی ہیں، راحتیں زیادہ ہیں۔ تو اس حدیث قرآن مجید کی آیت میں بھی یہی فرمایا ہے کہ مشکل ایک ہے، آسانیاں زیادہ ہیں۔ سورہ علم نشرح لک صدرک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 خوبیوں کا ذکر ہے، 7 انعاموں کا ذکر ہے۔ پہلا انعام ہے علم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا۔ اس سے پہلے سورۃ والضحیٰ میں بھی آپ کی خوبیوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے احادیث مبارکہ بہت روایت کی ہیں، اور ہر وقت ادھر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ سبق پڑھنے کے لیے پورا وقت دینا ضروری ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے نا کہ علم حاصل نہیں ہوتا مگر جب تک کہ تو پورا کا پورا علم کے حوالے نہ کر دے، اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوتا۔ ذخیرہ احادیث میں آدھی حدیث سے زیادہ یہ راوی ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کا نمبر ہے رضی اللہ عنہ، پھر اور صحابہ کرام۔ جو شاگرد استاد کے سبق میں زیادہ قریب بیٹھتا ہے، زیادہ سبق یاد کرتا ہے، ہر روز سبق میں حاضر ہوتا ہے، تو استاد کے ساتھ پھر مانوسیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ استاد کی توجہ بھی اس شاگرد پر زیادہ ہوتی ہے جو سبق میں حاضر زیادہ ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نمبر لگائے ہوئے تھے کہ آج آپ جائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے اس کو آپ نوٹ کریں گے، تو کل آپ اپنے کام کرنا تو میں حاضر ہوں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے وہ میں نوٹ کروں گا، پھر آپس میں ہم مذاکرہ کر لیں گے۔ لیکن ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، ہیں یمن کے، اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اصل عرب یمن ہے، اصل عرب یمن ہے، سعودی عرب مستعرب ہے، بنا ہے، عرب بنا ہے، اصل عرب یمن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مزاج میں آپ نے دیکھا کہ بہت اچھے موڈ میں ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آپ کو نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی میرے ساتھ خاص معاملہ ہو رہا ہے؟ یہ ابو ہریرہ نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بڑا اونچا سوال کیا ہے، اب سنو، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جب 13 سال کی عمر میں میرا شق صدر کیا گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی خاص معاملہ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ ایک تو جتنے عرب میں رسوم یا اس طرح کی چیزیں تھیں، مجھے خود بخود ہی ذاتی طور پر ان سے نفرت تھی، جو لوگوں کے ترتیبیں تھیں، رواج تھے جاہلیت کے، اور وہ ہے شق صدر کا واقعہ۔ 13 سال کی عمر میں میں اکیلا حجاز کی وادی میں جا رہا تھا کہ 2 خوبصورت نوجوان آئے، ایسے میں نے نہیں دیکھے پہلے۔ ان کا لباس اتنا خوبصورت تھا، ایسا لباس کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے خوشبو اتنی اعلیٰ لگائی ہوئی تھی، خوشبو ایسی کبھی نہیں دیکھی سونگھی۔ وہ ہنسمکھ کتنے تھے، ایسا ہنسمکھ بھی نہیں دیکھا۔ میرے ساتھ اس طرح کے پیش آ رہے ہیں جیسے مزاج شناس ہیں، میں نہیں جانتا ان کو۔ ایک نے کہا کہ حاضہ ہوا، دوسرے کو نا، 2 نوجوان تھے، ایک نے دوسرے کو کہا حاضہ ہوا، تو وہ کہتا ہے نام۔
ایک نے دوسرے کو کہا یہی ہے وہ شخص، تو اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ مجھے لٹانے کا بھی پتہ ہے، قمیض اتارنے کا بھی پتہ ہے، میری قمیض اتاری انہوں نے، مجھے تشت کا بھی پتہ ہے، ایک ٹرے سی میرے پاس رکھی، پانی کا بھی پتہ ہے، یہاں پر ہاتھ لگانے کا بھی پتہ ہے، اور آگے علم نہیں ہے۔ وہ آپ بنودگی میں چلے گئے، شک صدر کیا انہوں نے، دل مبارک کو دھویا، جو حدیث میں آتا ہے کہ علم و حکمت کے ساتھ دل کو بھر دیا گیا ہے۔ یہ شک صدر کا دوسرا واقعہ ہے۔ شک صدر کا پہلا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا۔ 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے فرشتوں نے دھویا ہے اللہ کے حکم سے۔ ایک تقریباً 1.5 سال کی عمر میں، دوسرا 13 سال کی عمر میں، اور چوتھا نبوت ملنے سے چند دن پہلے، تیسرا، اور چوتھا جو ہے معراج کے سفر سے جاتے وقت وہ حتیم میں جب آپ کو لٹایا گیا اور شک صدر ہوا۔ چاروں شک صدر کی حکمت الگ الگ ہے۔ ایک جو بچپنی کے زمانے میں شک صدر ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً بچوں کو 3 4 5 سال کی عمر میں نا پھر کھیلنے کی طرف زیادہ شوق ہوتا ہے، تو اس شوق کو ختم کیا گیا، نور بھرا گیا ہے دل میں۔ پھر 13ویں سال کی عمر میں جوانی آتی ہے، اور اس میں بھی انسان تربیت صحیح نہ ہو تو علل تللوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور نوجوان نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ نوجوان تو کچھ اور چیز تھے کہ جن کے دن جہاد میں، رات اللہ کے قیام میں گزرتی تھی نا۔ اب نوجوانوں کو کیا کر دیا، ایک اتنی سی گول سی چیز ہوتی ہے نا جی، ایک پھینکتا ہے دوسرے سارے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہو گیا جی، پاکستان کی وہ پتہ نہیں نام روشن ہو گیا۔ وہ اتنی سی چیز ہے، وہ یوں بھیجتے ہیں، پھینکتے ہیں، دوسرے سارے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ نوجوان نسل کس طرح جا رہی ہے، اور بڑی دنیا ٹکٹ لے کے بیٹھی ہے دیکھنے کے لیے، تو جو نہیں جا سکے وہ ٹی وی میں بیٹھے۔ یہ وقت کا ضیاع ہے، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان کا نام روشن ہوگا، آپ کشمیر کو آزاد کر کے دکھاؤ۔ پاکستان کا نام روشن ہوگا، فلسطین کو آزاد کر کے دکھاؤ۔ پاکستان کا نام روشن ہوگا، ارکان میں وہ جو زندہ جلائے جا رہے ہیں برما کے مسلمان، ان کو آزاد کر کے دکھاؤ۔ اتنی سی گیند کے پیچھے ساری دنیا پھر رہی، اور وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، میں تو سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ یوں مارتے ہیں فٹ بال کو، لاتے مار مار کے کہتے ہیں گول ہو گیا ہے۔ تو گول تو پہلے ہی وہ گول ہے، اب کیسے گول ہوا؟ تمہارے لاتے مارنے سے گول ہوا ہے۔ نوجوان نسل کو کیسے خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ نوجوان کوئی اور چیز تھے، ہم رکبانم بالنہار و رہبانم باللیل، جن کی محبوب کھیل تو جہاد فی سبیل اللہ تھی، اور جن کا دل کا سکون رات کی تنہائیوں میں قیام تھا۔ یہ نوجوان یہ ہے۔ تو 13ویں سال میں یہ شک صدر ہوا، جوانی کے نظام میں آپ کو حکمت اور نور عطا کیا گیا۔ پھر نبوت ملنے سے پہلے ہوا، پھر معراج کے سفر سے پہلے ہوا۔ معراج کے سفر میں نبوت سے پہلے اس لیے ہوا کہ بوجھ نبوت برداشت کر سکیں، معراج سے پہلے اس لیے ہوا کہ دیدار ربانی کو وہ دیکھ سکیں اور وہ یہ مقام حاصل کر سکیں، کیونکہ لا یدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ رب العالمین کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کرنے کے لیے علم و حکمت بھری گئی، پھر معراج کرائے گئے۔ بہرحال الم نشرح لک صدرک کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور اس کو علم و حکمت سے بھرا ہے، جو 4 مرتبہ ہوا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوال کا جواب آپ نے دیا کہ جب 13ویں سال کے عمر میں میرا شک صدر ہوا تو مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ خاص بات ہے۔ اور بھی باتیں تھیں، جیسے بادل سایہ کرتے ہیں، یا آپ کو ان تمام چیزوں سے نفرت تھی، جھوٹ بولنے سے، یوں کرنے سے، جو مستقبل میں
اچھا بننا چاہتا ہے نا، وہ اسی جگہ سے تربیت شروع ہوتی ہے، 13ویں 12ویں 13ویں سال سے ہوتی، تو 7 سال سے شروع ہے جی۔ جو مستقبل میں اچھا انسان بننا چاہتا ہے، والدین کو چاہیے کہ اسی جگہ سے، اسی عمر کے اس حصے سے تربیت شروع کر دیں۔ پھر آپ کے سونے کے بعد بچہ سوئے گا، ابو جب سو جائیں گے نا، اس کے بعد بچہ سوئے گا کہ میرا ابو اب اطمینان میں سو گیا۔ ابو کی راحت کو زندگی میں بھی ترجیح دے گا، اور ابو کو دنیا سے چلے جانے کے بعد کبھی دعائے مغفرت سے نہیں بھولے گا، جب آپ شروع سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے۔ پھر یہ نوجوان ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا۔ دقیانوس نے جب کہا سجدے کرو، سب سجدے کرنے لگ گئے نا جی۔ وہ حکمت ہے، حالات کا تقاضا ہے، یوں ہے یوں ہے۔ بڑے دانشور پھر سمجھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں نا، اسلام کو مٹانے کے لیے آ جاتے ہیں وہ دانشور، وہ سمجھانے کے لیے کیا آتے ہیں؟ اسلام کا حق و باطل واضح ہے، اس کے ساتھ کوئی گول مول حکمت نہیں کی جا سکتی۔ وہ بڑے بڑے تو پھر سجدے کرنے لگ گئے، جھکنے لگ گئے دقیانوس کو۔ یہ چند نوجوان تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا جاتا۔ اللہ نے فرمایا جب وہ ہماری توحید کے بارے میں الگ ہو گئے تو وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، پھر ہم نے بھی ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا۔ لیکن پہلے انسان اپنی مضبوطی تو دکھائے نا، پہلے انسان اپنی مضبوطی تو دکھائے، پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی، تھوڑی سی مشکل آ جائے، اسلام پر گلے شکوے شروع ہو جائیں، طرح طرح کی باتیں ہو جائیں، یہ کیا اسلام ہے پھر ہیں؟ تو شک صدر جو ہے یہ جوانی سے پہلے ہوا تاکہ نیکی کی طرف رجحان ہو۔ اولاد کی تربیت کا یہی موقع ہے دوستو۔ 7-8 سال سے آپ اچھی باتیں گھر میں کریں، فضول چیزیں نہ گھر میں لگائیں، نہ خود دیکھیں، آپ نمونہ بنیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیٹ سے کوئی سبق حاصل کرنا ہے، کوئی سبق سکھانا ہے بچوں کو، تو اپنے ساتھ بیٹھیں، وضو بنا کے ساتھ بیٹھ جائیں، تلاوت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، بچہ اپنا سبق سیکھے، نکالے، کوئی اور سبق نہ نکال لے۔ اچھی تربیت کریں، دنیا میں بھی آپ میں سکون ہوگا، آخرت کے لحاظ سے چلے جائیں گے، بچہ آپ کو کبھی دعائے مغفرت سے نہیں بھولے گا۔ بچہ سمجھ کے اس کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ الم نشرح لک صدرک، 7 انعام اس صورت میں ذکر ہوئی ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کیا، ایک بات، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا، کہ آپ کو آہستہ آہستہ ایسی جماعت عطا کی، ایسی جماعت عطا کی کہ آپ کے بوجھ کو ہلکا کرتی گئی۔ کیسے ہلکا کرتی گئی؟ کہ آپ کے اشاروں پر جان کے نذرانے دے دیے۔ دوستو اچھی اچھی بریانیاں کھا کے، فرنیاں کھا کے، جانتے ہو نا فرنیاں ہی کہتے ہیں نا، فرنیاں تے کھیر تے مٹھائیاں تے فلان تے دیگیں تے یوں تے عشق رسول، یہ آسان کام ہے، یہ میٹھی میٹھی سنتے آسان کام ہے۔ مولوی صاحب نے بھی اپنے لیے کچھ نظام بنایا ہے کہ ویسے تو خیال کرتے نہیں ہوں، کچھ اس طریقے سے کوئی آتا جاتا رہے۔ دوستو اس مبارک جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو ہلکا یوں نہیں کیا۔ آپ خود دیکھ لیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزن میں برابر ہیں، بلکہ آپ کا جسم تھوڑا بھرا ہوا تھا۔ ابو بکر کا جسم اتنا بھرا ہوا نہیں تھا، لیکن قد میں، داڑھی میں، وضاقتہ میں، چلنے پھرنے میں، دیکھنے میں بالکل برابر تھے، بالکل برابر تھے۔ اور جب محسوس کیا کہ غار ثور کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، پیدل چلیں۔ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، عمرہ حج میں جائیں، غار ثور میں پیدل جائیں، اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا مشکل راستہ ہے۔ میرے 2.5 گھنٹے لگے ہیں، آپ کے 2 لگ جائیں گے، لیکن پتہ چل جاتا ہے، اور اب تو راستے بھی بن چکے ہیں۔
یہ صحابت ہے کہ میرے نبی کو کانٹا کیا پتھر ہی کہیں نہ چپ جائے اور میرے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ حالات تھی ان حضرات کے. اور کس حالت میں نبی کا ساتھ دیا کہ سوائے مشقت اور مصائب کے اور کوئی چیز کا سامنا نہیں ہے، لیکن پکا ساتھ دیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. غزوہ احد میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ احد کے مارکے میں کامیابی کا نمبر کا مطلب ہی طلحہ بن عبید اللہ ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے تھے کہ صاحب احد ہے یہ طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ کا کارنامہ کیا ہے؟ دشمنان اسلام نے یہ سوچا تھا دوستو کہ ہم اس معرکے میں مسلمانوں کے اس نبی کو والعیاذ باللہ صف ہستی سے مٹا دیں گے، شہید کر دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ غزوہ احد میں دشمنان اسلام کا یہ موقف تھا، اور ہر دشمن ہر مشرک کی یہ وار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ ان کو ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ قائد ختم تو تحریک ختم ہو جائے. طلحہ بن عبید اللہ نے ڈھال لی خود پہنا. ہر طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وار آ رہے تھے، تیروں کے، تلواروں کے، اور یہ ڈھال بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تیر نہیں آنے دیتے تھے، اور یہ پھر رہے تھے یوں اس طریقے ہر طرف سے پیچھے آپ ہیں، اور اشعار پڑھتے تھے نفس الفدا ہو بے وجہ کا یا محمدی، نفس الفدا ہو بے وجہ کا یا محمدی، میری جان بار بار قربان ہو آپ کے چہرے انور پر، آپ کے جسم پر. یہ اور دوستو بات یاد رکھنے کی ہے، اشعار کا القاء جب انسان مکمل انشراح اور خوشی میں ہوتا ہے، اشعار اس وقت طاری ہوتے ہیں، ورود ہوتا ہے اشعار کا، کیونکہ اس میں قافیہ اور وزن کو برابر رکھنا ہوتا ہے. کچھ علمی اور فن کی باتیں ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں تب وزن بنتا ہے. یعنی اس مارکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے وار ہو رہے ہیں اور یہ شخص ڈھال بنے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود، ابو بکر کہتے ہیں میں نے خود طلحہ بن عبید اللہ کے جسم پر زخم گنے 70 سے زیادہ تھے جو صرف غزوہ احد میں لگے ہیں. یہ شہید تو بعد میں ہوئے. ڈھال گر گئی، وار مختلف آتے رہے، وہ ڈھال جو لوہے کی ہوتی ہے وہ گر گئی تو نیچے اڑ کے ڈھال نہیں اٹھائی کہ کہیں اس دورانیے میں میرے پیغمبر پر کوئی وار نہ ہو جائے. پھر بازو پر یوں جلدی جلدی بازو پر دشمنان اسلام کے وار روکتے رہے، حتیٰ کہ بازو شل ہو گیا، گر گیا، کٹ گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم نہیں آنے دیا. مزید اس کے بعد دیکھیں دوستو، اس کے بعد دیکھیں کہ جب معرکہ کم ہوا، دیکھا کہ وار کم ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر، کمر پر اٹھا کے سائڈ محفوظ مقام پہ پہنچا دیا جہاں آپ کے دانت مبارک وغیرہ کو پھر وہ خون کم کیا گیا. حضرت فاطمہ بھی پہنچ گئی وغیرہ، وہ چٹائی جلائی وغیرہ، وہ خون کم کیا گیا. یہ ہے وَرَفَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہے نبی ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. ایسی جماعت عطا کی. بھائی نعرے لگاتے ہیں لوگ، نعرے لگاتے ہیں، ذرا سی مشکل بات ہے، کوئی ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق و صداقت کے ساتھ نبی کا ساتھ دیا. تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھولا، اتنی بڑی کتاب آپ کو عطا کی جو پہاڑوں نے معذرت کر لی، زمینوں نے معذرت کر لی، ساری مخلوق نے معذرت کر لی. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا. آپ کے سینے کو کھولا، آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا. 3 باتیں، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہر جگہ. الذی انقض ظہرک ورفعنا لک فإن مع العسر یسرا، آپ کو تکلیف کے بعد آسانیاں دی. فإذا فرغت، تبلیغ سے جب آپ فارغ ہو جائیں، فارغ ہو جائیں تو فنصب، خوب اللہ کو یاد کریں.
7ویں چیز وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہر وقت رجوع الی اللہ ہو۔ یہ ہمارے لیے تو زیادہ سبق ہے دوستو، ہر وقت سوچ فکر چلنے پھرنے میں رجوع الی اللہ۔ یہ جتنی اسلامی دعائیں ہیں، سونے کی، جاگنے کی، گھر سے نکلنے کی، داخل ہونے کی وغیرہ، یہ کیوں دعائیں بتائی گئی ہیں؟ تاکہ آپ کبھی اپنے محسن کو، اپنے معبود کو، اپنے پیغمبر کو نہ بھولیں، ہر وقت آپ کا یہ نظام چالو رہے۔ تو پہلی خوبی بیان فرمائی الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یہاں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جا رہا ہے، آپ نے سوال نہیں کیا، اور نبی پاک کی برکت سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک امتی ہیں، ان کو بھی اللہ نے شرح صدر عطا کیا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی۔ کیا کتنا مبارک وہ شخص ہے کہ جس کے لیے اللہ نے، جس کا سینہ اسلام کی سمجھ کے لیے کھول دیا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو اسلام کی سمجھ کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے دوستو، وہ اسلام کی کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہے، ساری رات کتابیں کھولتا رہے گا، کھنگالتا رہے گا، کھولتا رہے گا، کھنگالتا رہے گا کہ اسلام کی یہ بات مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آئی، نیند اڑ جائے گی۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے، پھر وہ پھر اسی کام میں لگ جاتا ہے۔ اور میں آگے کیا فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ ناراض ہوتا ہے ضیقاً حرجا، دل تنگ کر دیتا ہے، بیزار کر دیتا ہے، اس کو زندگی بھی بے رونق نظر آتی ہے، اس لیے گناہ کر کر کے وہ سلب ختم ہو گئی، اس کی توفیق ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یعنی عطا کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے شرح صدر مانگ رہے ہیں، اللہ میرا سینہ کھول دے، اور یہاں اپنے حبیب کو اللہ پاک خود شرح صدر عطا کر رہا ہے۔ یہ فرق ہے کلیم میں اور حبیب میں۔ فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ ازری وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اے میرے معبود، پہلا ہی میرا سوال یہ ہے، میری درخواست یہ ہے کہ میرے سینے کو کھول دیجئے، علوم نبوت کو اپنے اندر سمانے کے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دیجئے، اور میرے بھائی ہارون کو میرے شریک کار، میرا وزیر بنا دیجئے، ہم دونوں مل کر تیری حمد و ثنا کریں گے، تو میرے دلوں کو بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ہم نے آپ کی بات سن لی اور آپ کو عطا کر دیں گے۔ اور نبی کو کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، یہ مقام حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک سے مکالمہ کیا تو یہ درخواست کی کہ اللہ آپ نے کسی پیغمبر کو صفی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، اسی طریقے سے کسی کو ابرہ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، یہ معجزہ عطا کیا، ہاتھ پھیرتے ہیں شفا ہو جاتی ہے، کسی کو لاٹھی ایسی عطا کی ہے کہ وہ چاہے تو وہ بہتے ہوئے دریاؤں کو مارے تو راستہ دے دیں، اور چاہے جب تو وہ خشک پتھر پہ مارے تو چشمے جاری ہو جائیں، اور جب چاہے میدان مارکے میں تو وہ پھینکے تو سانپ بن جائے۔ کسی پیغمبر کو تو آپ نے لاٹھی، تو کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو کیا، تو یا رب مجھے آپ نے کیا عطا کیا؟
یہ میں نے سوال کیا تو اللہ پاک نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ اے میرے حبیب، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو کیا بنایا؟ آپ کو اپنا محبوب بنایا۔ آپ یتیم تھے، آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ آپ ظاہری طور پر فقیر تھے، کائنات دونوں جہانوں کا آپ کو سردار بنایا۔ میدان حشر میں شفاعت کبریٰ کا مقام محمود عطا کیا، اور دنیا میں بھی جب تک دنیا ہے، دنیا آپ کے نام لے کر اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرے گی، آپ کے اوپر درود و سلام پڑھ کے اپنے دنیاوی اور اخروی مقاصد حاصل کرے گی۔ یہ آپ کو مقام عطا کیا۔ الم نشرح لک، دوسری جگہ پہ جائیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلایا، فلانی جگہ پہ آپ آئیں اور چلہ کاٹیں۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن پورے کیے، پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بٹھا کے گئے کہ آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ جب وہ توریت ملی وغیرہ اور علم میں اور قرب میں مقام ملا تو عرض کیا یا رب ارنی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیسے دیکھوں آپ کو؟ اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے ہو، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانہ تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک درخواست کی ہے، تو میں تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پر، اگر پہاڑ جو کا تو ہی رہا تو پھر تو آپ مجھے دیکھ لیں سکیں گے، لیکن اگر پہاڑ اپنی حالت سے بے حالت ہو گیا تو پھر مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب اللہ پاک نے تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اے اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے حیثیت سے اونچا سوال کر دیا ہے اور میں آپ کے ایمان والوں میں سے ہوں، یہ درخواست میں۔ ادھر دیکھو سورہ نجم میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ ہم نے معراج کا سفر اپنے محبوب کو کرایا، اس لیے کرایا کہ آسمانی دنیا ہم سے بار بار درخواست کرتی تھی کہ زمین ہم پہ فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر امام الانبیاء بستا ہے۔ ہم نے اس لیے اپنے محبوب پیغمبر کو عرش پہ بلایا، اپنا دیدار کرایا۔ جب عرش کے ایک کونے پہ میرا محبوب پیغمبر آیا، سجدہ شکر میں گر گیا، میں نے کہا میرے محبوب قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ پھر ہم کلامی ہوئی، نمازوں کی فرضیت بھی عطا کی گئی، اور بھی ہم کلامی ہوئی، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا، وہاں درخواست ہوئی، پہاڑ جل گیا، اور یہاں مقام محبوب ہے امام الانبیاء خاتم النبیین، تو بلا کے دیدار کرایا، صلاحیت عطا کر دی گئی، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صلاحیت دے دی ہے۔ بعض رات ایک روایت کو لے کر رٹا لگاتے رہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جی کہ آپ نے عرش پہ جا کے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، لگاؤ رٹا اس پر،
جبرائیل کو عرش پہ جا کر دیکھنے میں کمال نبوت کیا ہے؟ ایک روایت حضرت عائشہ کی، باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ربانی ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جبرائیل کو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا ہے، جبرائیل کو تو غار حرا کی پہلی ملاقات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی دفعہ غار حرا میں آئے نا، تو اس وقت بھی جبرائیل کو تو آپ نے دیکھ لیا۔ جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے دیدار ربانی ہوا، ثم دنا فتدلی وما زاغ البصر وما طغى کا کیا مطلب ہے کہ اس آنکھ نے رب العالمین کو دیکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اور بار بار پھر دیدار۔ بہرحال یہ معراج کی بات کریں گے۔ الم نشرح لک صدرک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر عطا کیا گیا، دیدار ربانی عطا کیا گیا۔ اور دیکھیں 19ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، بہت اونچا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جد انبیاء ہیں۔ آپ تعمیر کعبہ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ آخری نبی میری اولاد میں سے بھیج، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، دعا کر رہے ہیں رب لا تخزنی یوم یبعثون، رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ اے میرے رب تیرا خلیل مناجات میں ہے، تیرا خلیل درخواست کر رہا ہے، درخواست یہ ہے رب لا تخزنی یوم یبعثون، میدان حشر میں اپنے خلیل کو رسوائی سے بچانا، رسوا نہ کرنا۔ رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس میدان حشر میں مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، دنیاوی چودراہٹ بھی کام نہیں آئے گی، وزارت بھی کام نہیں آئے گی۔ اس دن اللہ منت اللہ بقلب سلیم، جو نیک دل لے کر آیا میدان حشر میں، ایمان کی کوالٹی لے کر آیا میدان حشر میں، اعمال صالحہ کی پونجی لے کر آیا میدان حشر میں، تو کامیاب ہو جائے گا۔ میدان حشر میں مضطرب دنیا جب مختلف پیغمبر علیہ السلام کے پاس جائے گی، اللہ کے کلیم کے پاس بھی یہ پریشان امت جائے گی، اللہ کے کلیم کے پاس بھی، خلیل کے پاس بھی جائے گی۔ اللہ کا خلیل عرض کرے گا او لوگو کہاں پھر رہے ہو؟ خلیل تو آج اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے رب مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے اپنی بیگم کو یہ کہا تھا یہ میری بہن ہے، ہو سکتا ہے رب آج مجھ سے پوچھ لے کہ میں نے انی سقیم کہا تھا کہ میں بیمار ہوں اور تمہاری طرف نہیں جا سکتا ہوں میلے میں، ہو سکتا ہے کہ رب مجھ سے پوچھ لے جب میں نے ان بتوں کو ختم کیا لوگ میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کس نے ہمارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے، تو میں نے ان کو کہا تھا فَفَصَّلْ كَبِيرُهُمْ هَذَا، ہو سکتا ہے یہ میرا توڑیے والا جو کلام تھا میری مراد اور تھی، مخاطب کو میں نے اور مراد دی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے میدان حشر میں آج یہ سوال ہو جائے تو اللہ کا خلیل کیا جواب دے گا؟ میں آپ کے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کر سکوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پھر پتہ بتائیں گے کہ حجرہ عائشہ میں جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین کے پاس جاؤ، آج شفاعت کا اذن ان کو ہوگا۔ تو اللہ کا خلیل اللہ پاک سے کیا مانگ رہا ہے؟ رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، اے میرے رب اپنے خلیل کو رسوائی سے اس دن بچانا جس دن مال و اولاد کام نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے خلیل ہے، دعا مانگ رہا ہے کہ میرے رب مجھے رسوائی سے بچانا۔ اور سورہ تحریم میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو نوازا، اپنے حبیب کو نوازا، امام الانبیاء سید کونین کو نوازا، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا نور
یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا فاغفر لنا. فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ سے مانگا نہیں جا رہا، اللہ اپنے محبوب کو عطا کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کو میدان حشر میں پریشان نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا. اپنے آخری حبیب کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی، اس کے چاہنے والوں کو بھی، اس کے ساتھ حقیقی محبت کرنے والوں کو بھی میں رسوا نہیں کروں گا. انہیں روشنی ایسی عطا کروں گا جو انہیں مشکل نہیں ہوگی، چلتے چلتے پل صراط کو عبور کر کے جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے. یہ عطا ہے، ادھر خلیل کی درخواست ہے اور رب العالمین کی عطا ہے اپنے محبوب کو. تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کو عطا کیا اے نبی شرح صدر. اور جو اسلام میں غور کرتا ہے طلب صادق کے ساتھ، طلب صادق، مستشرق بن کر نہیں کہ اسلام کا مطالعہ اس لیے کرے کہ اس میں کوئی اعتراض ڈھونڈوں، کوئی اعتراض نکالوں. طلب کی نظر سے جب اسلام کا مطالعہ کرے اللہ سینہ کھولتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے میں سینہ کھول دیتا ہوں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا. شروع میں مشکلیں تو آئیں لیکن شخصیتیں تیار ہوئیں. 13 سال مکی دور مشکل تو ہے، مشکل تو بعد میں بھی ہیں، مشکلیں تو ہوتی ہیں. جس کا ایمان جتنا بڑا مشکل اتنی ہوتی ہے. وہ مشکل ہمیں نظر آتی ہے، ایمان والے کو مشکل نظر نہیں آتی. میں ابھی آگے بتاتا ہوں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے بوجھ کو ہلکا کیا. جماعت کیسی عطا کی، ایسی جماعت کہ اشارہ بھی بڑی بات ہے. صلح حدیبیہ پڑھ کے دیکھیں، آپ نے فرمایا بلال اونٹنی کو چارہ ڈال دو تو 14 کی 1400 بھاگ پڑے سارے کہ ہم ڈالتے ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ تھوڑا پانی لے آؤ تو سارے دوڑ پڑے پانی لینے کے لیے کہ نبی کے حکم کی اتباع میں کروں. یہ ہے محبت دوستو، یہ ہے محبت. قرآن نے خود بتائے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرے محبوب کی پیروی کرو. آپ کو سنت کی پیروی تو مشکل نظر آتی ہے اور ویسے کیا ہو رہا ہے، وہ حال تاری ہو گیا محبت میں. یہ آسان کام ہے دوستو. حال کچھ اور ہوتا ہے. ڈرامے نہ بنایا کرو، ڈرامے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو. کانٹا چپ گیا، تیر لگائے، تیر ادھر ٹوٹ گیا، نکل نہیں رہا. فرمایا نماز پڑھتا ہوں، میں اس کے حال میں مست ہو جاؤں گا تو تم خنجر نکال لینا. حال یہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت میں گم ہو جانا. اور یہاں پر جو ہے سنت کی پیروی نہیں، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کا پتہ نہیں، نہ جھوٹ سے گریز، نہ بدنظری سے گریز، نہ رشوت سے گریز، نہ اور کسی برے کام سے گریز، اور فضول ڈرامے بناتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک جماعت تھی. فرمایا میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کی دعوت، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میں نے اسوہ حسنہ کا نمونہ بھیجا، ایک پیکر بھیجا جو تمام خوبیوں کا جامع ہے. فاتبعونی، اس کی پیروی کرو، پھر محبت کا دعویٰ تمہارا سچا ہے. یہ اتنا محبوب پیغمبر ہے کہ اللہ پاک کو اتنی محبت ہے. آپ کبھی مطالعہ کریں اسلام کا، پہلی کتابیں سب کلام اللہ ہیں لیکن ان کتابوں میں پیغمبر کی سیرت بہت کم ہوئی. یہ کلام اللہ قرآن مجید اللہ کی کتاب جہاں اللہ کا کلام ہے، اللہ کی توحید ہے، مسائل ہیں اور فکر آخرت ہے وغیرہ، وہاں ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان ہوتی جا رہی ہے. پورا قرآن سیرت دیکھو. الم نشرح لک صدرک، اے شرح صدر کے سینے والے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ قسم تیرے چمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا قسم تیری کالی زلفوں کی، والتین والزیتون قسم تیرے محبوب کھانوں کی. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر آنے والے میرے پیغمبر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا، اے گواہی دینے والے پیغمبر، اے تبلیغ کرنے والے پیغمبر، اے خوشخبری دینے والے پیغمبر، اے لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر. پورا قرآن نبی کی سیرت سے بھرا ہوا.
ہر چیز نبی کی ادا، کپڑے فلان، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے رات کو قیام میں کھڑے ہونے والے میرے پیغمبر چادر اوڑھ کر کھڑے ہو کر قیام میں، یہ سب نبی کی خوبیاں قرآن مجید نبی کی سیرت بیان کرتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام سے جب ایمان کا وعدہ لیا، سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا یہ میرے آخری پیغمبر ہے، یہ جو روح زیادہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے یہ میرے آخری پیغمبر کی روح ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ سب نبیوں نے ایمان لایا۔ تیسرے پارے کی بات، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ جماعت عطا کی۔ تو عروہ بن مسعود بعد میں تو وہ مسلمان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا وہ صحابی ہے جس کا سورہ یاسین میں وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی حبیب بن نجار کا ذکر ہے کہ وہ کونے سے اٹھ کر تبلیغ کی تھی، لوگوں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ عروہ بن مسعود کو پھر طائف میں شہید کر دیا تھا، وہ چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیے، نبی کا نام بلند کیا نا، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں، فرماتے تھے یہ بات آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا عرش پہ ملا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان کو بلند کیا، قیام میں قرات کرو، رکوع میں تسبیح کرو، سجدے میں تسبیح کرو، لیکن میرے حبیب پر جب درود بھیجنے کا وقت آئے تو اطمینان کے ساتھ ادب میں تشہد میں بیٹھ کر میرے حبیب پہ سلام پڑھو۔ اذان میں، نماز میں وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے ماننے کا منظر دیکھ رہے ہیں، کیسے ایک ایک بات پر سارے لپک پڑتے ہیں، جا کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے عروہ میری بات مان جاؤ، مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے یہ نہ کہنا کہ تم ان کے ہو گئے ہو، میں ایک سچی بات کہنے آیا ہوں، میں تو اس نبی کے ان ورکروں کو، اس کے صحابہ کو دیکھ کر آیا ہوں، اتنے خدمتگار لوگ کہیں بھی دنیا میں کسی قائد کو نہیں ملے، کسی بادشاہ کو اتنی فرمانبردار پولیس بھی نہیں ملی، کسی جرنیل کو اتنی فرمانبردار فوج بھی نہیں ملی، جو ایک کو حکم دیتے ہیں، سید کونین ایک کو حکم دیتے ہیں، 1400 لبک پڑتے ہیں۔ میری بات سنو او مکہ والو، ایمان تو نہیں لائے ہو تم ہستی پر، میری بات یہ ہے کہ تم اس سے کبھی بھی جیت نہیں سکتے ہو۔ بہرحال لوگوں نے بات تو وہی کی جو کہتے ہیں کہ یہ بک گیا، قائد بک گیا۔ آج کل اس زمانے میں یہی تھا کہ قائد کو ورکروں کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ وہ قائد کیا ہے؟ جو ورکروں کے نعرے کے مطابق چلے۔ اس وقت بھی ان لوگوں نے کہا اچھا تم بک گئے ہو فلان، لیکن بہرحال اس مبارک جملے کی برکت سے اللہ نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت عطا کی۔ اور یہ اسلام کی دولت ایسی چیز ہے نا بھائی، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام دل میں سمانا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جس نے سمایا ہوا نا اس کو پتہ ہے، یہ چھلکتا ہے پھر دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بازجا میں جم دیکھتا ہوں۔ عروہ بن مسعود کو آپ نے فرمایا تھا حکمت سے تبلیغ کرنا، انہوں نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں تو اپنی کوٹھی کے چھت کے اوپر آپ کا اور آپ کے رب کا نام بلند کروں گا۔ پھر چھت کے اوپر بلند کیا اور تیر لگا، شہید ہو گئے۔ بہرحال شہادت تو اونچی چیز ہے دوستو، نصیب الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہر جگہ بلند ہے آپ کا ذکر۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت تعریفیں لکھی گئیں،
لائبریریاں بھر جائیں اتنی بڑی بڑی. ایک ابن الفارز مصری ایک بزرگ صوفی اللہ والا گزرا, ابن الفارز, اصل نام اس کا عمر بن علی ہے لیکن ابن الفارز کے نام سے مشہور ہوا ہے, اور بہت تعریفیں صحابہ کرام کی, جنگوں کی, صورتوں کی, حتیٰ کہ اور بہت کم لوگوں نے قرآن کی صورتوں کے بارے میں قصائد لکھ لکھ کے بیان کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ابن الفارز کو. آپ نے کہا ابن الفارز سارے لوگوں کی تعریف کرتے ہو, آپ نے ہماری کبھی تعریف نہیں کی. اس نے نبی کے بارے میں کبھی کوئی قصیدہ نہیں لکھا تھا. آپ نے کہا ابن الفارز بڑا نیک آدمی تھا اور بہت سر حج کرنے گیا, 15 سال مکہ کی وادی میں ہی بیٹھا رہا, عبادت کرتا رہا اور قصائد لکھتا رہا. 15 سال کے بعد مصر میں واپس آیا. سن 700 ہجری کا یہ شخص ہے. آپ کی زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا ابن الفارز ہم سے ناراض ہو کیا؟ سب کی تعریفیں قصائد لکھے, ہماری نہیں لکھی. ابن الفارز نے خواب میں ہی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کہتا ہے, ارا کل مدخن فی النبی مکسرا, ارا کل مدخن فی النبی مکسرا, وان بالغ المثنی علیہ وکسرا, اذ اللہ اسنا بالذی هو آلہ, فما مقدار ما یمدح الورا, وعلا تفنن واصفی بحسنہ, یفن الزمان وفی ما لم یوسف. عجیب اشعار کہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر شاباش دی. کہتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر, آپ کی شان میں قصائد اس لیے نہیں لکھے کہ میں جس لفظ کو, جس قصیدے کو, جس وزن کو میں آپ کی شان میں بیان کرنا چاہتا تھا وہی مجھے کم محسوس ہوتا تھا, اور آپ کی شان اونچی تھی. ارا کل مدخن فی النبی مکسرا, اے نبی ہر جملہ میں نے تیری شان کے بارے میں کم پایا. جب میں نے کہا میرے قصائد اللہ کے محبوب اور میرے محبوب پیغمبر کی خوبیاں بیان نہیں کر سکتے, یہ کمزور ہیں, اگر میں ان الفاظ سے اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کروں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ارا کل مدخن فی النبی مکسرا, وان بالغ المثنی علیہ وکسرا. کیوں تعریف نہیں کی؟ اذ اللہ اسنا بالذی هو آلہ, جو ذات حی لا یموت ہے, جو اللہ قادر ہے, مالک ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ ہمارا معبود, تمام پیغمبروں کا معبود, کائنات کا معبود و خالق ہے. جس خالق نے میرے محبوب پیغمبر کی خود تعریف کی ہے, اور کوئی تعریف کرے یا نہ کرے تعریف کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا لا تفنن واصفی بحسنہ, دنیا آتی رہے گی قیامت تک سید کونین کے مناقب, خوبیاں, تعریف, ان کی شان میں بیان میں قصائد لکھتے رہیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے یفن الزمان وفی ما لم یوسف, زمانے ختم ہو سکتے ہیں, اللہ کے محبوب کی خوبیاں کوئی نہیں شمار کر سکتا. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق